وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ گرفتار دہشت گردوں کے بیان بھارت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دہشت گرد خواتین اور بچوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں۔ فتنہ الہندوستان کے درجنوں دہشت گردوں کے بلوچستان میں بزدلانہ حملے ناکام، 92 دہشت گرد مارے گئے، 2 دن میں 133 دہشت گرد ہلاک۔ مادر وطن کے تحفظ میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے 15 جوان شہید۔ فتنہ الہند نے خواتین اور بچوں سمیت 18 نہتے شہری بھی شہید کر دیے۔ وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ اور کور کمانڈر بلوچستان کی CMH کوئٹہ آمد، دہشت گرد حملوں میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کی، صحتیاب ہو کر دوبارہ فتنے کے خلاف لڑیں گے، زخمی پولیس اہلکاروں کا عزم۔ دہشت گردوں نے گوادر کی لیبر کالونی میں معصوم بلوچ عوام کو بھی نشانہ بنایا، خواتین اور بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ دہشت گردوں کو قرآن کا واسطہ دیا لیکن ایک نہ سنی، زخمی بلوچ شہریوں نے آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا۔ امریکہ کی بلوچستان میں دہشت گرد کارروائیوں اور حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ اسلام آباد میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا دہشت گردی سے متاثرہ خاندان سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ برطانیہ، سعودی عرب، ترکی اور قطر کا بھی پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ بنوں میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کا مشترکہ آپریشن، پولیس ٹیم پر برقع پوش دہشت گردوں کی فائرنگ۔ سرچ آپریشن کے دوران ایک برقع پوش دہشت گرد کی لاش برآمد۔ سیاسی قیادت سے مشاورت کے بعد ہی تیرا سے عارضی انخلاء کا فیصلہ کیا گیا۔ جرگے کی ذمہ داری صوبائی حکومت اور تیرا کے مشران کو سونپی مگر وہ ناکام رہے۔ مشران کا جرگے سے خطاب، وادی میں فوری طور پر مکمل امن بحالی اور مستقبل میں پائیدار امن کی واضح ضمانت دینے کا مطالبہ۔ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں پاک بھارت ٹاکرا، بھارت کی بیٹنگ جاری، پاکستان کے لیے ڈو اور ڈائی میچ بن گیا۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا نہیں، فیصلہ آج کیے جانے کا امکان۔ چیئرمین PCB کی آج شام وزیر اعظم سے ملاقات متوقع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں دانش اسکول منکیرہ کا افتتاح کر دیا۔ منکیرہ کے 3 اسکولوں کے اپ گریڈیشن کا بھی اعلان۔ لاہور میں بسنت کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں، آج سے پتنگوں اور ڈور کی فروخت شروع ہوگی۔ پتنگ بازی کے لیے مختص چھتوں کے لیے سخت SOPs، مالکان سے عمل درآمد کے لیے شورٹی بانڈز لینے کا حکم۔ فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں پتنگ بازی اور پتنگ فروشی کے الزام میں 24 ملزمان گرفتار۔ پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر برقرار، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 30 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 268 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 4 روپے 92 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ عالمی بینک کے صدر اجے بنگا دورے پر پاکستان پہنچ گئے، 4 فروری تک قیام کریں گے۔ ذرائع کے مطابق عالمی بینک کے صدر، وزیر اعظم اور وزیر خزانہ سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ جماعت اسلامی کا شارع فیصل پر جینے دو کراچی کو مارچ، بڑی تعداد میں کارکن پہنچنا شروع۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان خطاب کریں گے۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ آج 4 بجے کرکٹ اسٹیڈیم میرپور میں ادا کی جائے گی۔ آزاد کشمیر حکومت کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ کبیروالا میں موٹر وے M4 پر پیچھے سے آنے والی بس نے وین کو ٹکر مار دی، 4 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ فیول ختم ہونے پر وین کھڑی ہوئی تھی۔ لاہور کے بھینی روڈ کے قریب فیکٹری میں آگ لگ گئی، ریسکیو اہلکار شعلے بجھانے میں مصروف، آگ فیکٹری میں پڑے ربڑ میں لگی۔ ایپسٹین فائلز بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے بھی جگہسائی کا سبب بن گئی، امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے مودی کی جانب سے گانے اور رقص کرنے کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ امریکی صدر کا ایران سے مذاکرات جاری رکھنے اور نتیجے پر پہنچنے کی خواہش کا اظہار، واضح کیا امریکہ تہران سے متعلق اپنے سیاسی عزائم مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں کو نہیں بتاتا۔ ایران، روس اور چین آج سے آبنائے ہرمز میں بحری جنگی مشقیں کریں گے، مشقوں کو میری ٹائم سیکیورٹی بیلٹ کا نام دیا گیا۔
امریکہ نے بھارت کو ایران اور روس کے بجائے وینزویلا سے تیل خریدنے کی ہدایت کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا بھارت سے معاملے پر بات ہو چکی ہے۔ کینیڈا کو بھی ایک بار پھر چین سے تجارتی معاہدہ کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکی دے دی۔ اٹلی کے شہر ملان میں ہزاروں افراد کا ونٹر اولمپکس میں امریکی آئی ایس اہلکاروں کی تعیناتی کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کا ونٹر اولمپکس کے سیکیورٹی پلان سے آئی ایس ایجنٹوں کو نکالنے کا مطالبہ۔ اور لاہور میں میراتھن کا انعقاد، 3 کیٹیگریز میں 2000 سے زائد خواتین اور مرد ایتھلیٹس کی شرکت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ گرفتار دہشت گردوں کے بیان بھارت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دہشت گرد خواتین اور بچوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں۔ فتنہ الہندوستان کے درجنوں دہشت گردوں کے بلوچستان میں بزدلانہ حملے ناکام، 92 دہشت گرد مارے گئے، 2 دن میں 133 دہشت گرد ہلاک۔ مادر وطن کے تحفظ میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے 15 جوان شہید۔ فتنہ الہند نے خواتین اور بچوں سمیت 18 نہتے شہری بھی شہید کر دیے۔ وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ اور کور کمانڈر بلوچستان کی سی ایم ایچ کوئٹہ آمد، دہشت گرد حملوں میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کی، صحتیاب ہو کر دوبارہ فتنے کے خلاف لڑیں گے، زخمی پولیس اہلکاروں کا عزم۔ دہشت گردوں نے گوادر کی لیبر کالونی میں معصوم بلوچ عوام کو بھی نشانہ بنایا، خواتین اور بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ دہشت گردوں کو قرآن کا واسطہ دیا لیکن ایک نہ سنی، زخمی بلوچ شہریوں نے آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا۔ امریکہ کی بلوچستان میں دہشت گرد کارروائیوں اور حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ اسلام آباد میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا دہشت گردی سے متاثرہ خاندان سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ برطانیہ، سعودی عرب، ترکی اور قطر کا بھی پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ بنوں میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کا مشترکہ آپریشن، پولیس ٹیم پر برقع پوش دہشت گردوں کی فائرنگ۔ سرچ آپریشن کے دوران ایک برقع پوش دہشت گرد کی لاش برآمد۔ سیاسی قیادت سے مشاورت کے بعد ہی تیرا سے عارضی انخلاء کا فیصلہ کیا گیا۔ جرگے کی ذمہ داری صوبائی حکومت اور تیرا کے مشران کو سونپی مگر وہ ناکام رہے۔ مشران کا جرگے سے خطاب، وادی میں فوری طور پر مکمل امن بحالی اور مستقبل میں پائیدار امن کی واضح ضمانت دینے کا مطالبہ۔ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں پاک بھارت ٹاکرا، بھارت کی بیٹنگ جاری، پاکستان کے لیے ڈو اور ڈائی میچ بن گیا۔ پاکستان ٹی20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا نہیں، فیصلہ آج کیے جانے کا امکان۔ چیئرمین پی سی بی کی آج شام وزیر اعظم سے ملاقات متوقع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں دانش اسکول منکیرہ کا افتتاح کر دیا۔ منکیرہ کے 3 اسکولوں کے اپ گریڈیشن کا بھی اعلان۔ لاہور میں بسنت کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں، آج سے پتنگوں اور ڈور کی فروخت شروع ہوگی۔ پتنگ بازی کے لیے مختص چھتوں کے لیے سخت SOPs، مالکان سے عمل درآمد کے لیے شورٹی بانڈز لینے کا حکم۔ فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں پتنگ بازی اور پتنگ فروشی کے الزام میں 24 ملزمان گرفتار۔ پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر برقرار، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 30 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 268 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 4 روپے 92 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ عالمی بینک کے صدر اجے بنگا دورے پر پاکستان پہنچ گئے، 4 فروری تک قیام کریں گے۔ ذرائع کے مطابق عالمی بینک کے صدر، وزیر اعظم اور وزیر خزانہ سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ جماعت اسلامی کا شارع فیصل پر جینے دو کراچی کو مارچ، بڑی تعداد میں کارکن پہنچنا شروع۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان خطاب کریں گے۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ آج 4 بجے کرکٹ اسٹیڈیم میرپور میں ادا کی جائے گی۔ آزاد کشمیر حکومت کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ کبیروالا میں موٹر وے M4 پر پیچھے سے آنے والی بس نے وین کو ٹکر مار دی، 4 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ فیول ختم ہونے پر وین کھڑی ہوئی تھی۔ لاہور کے بھینی روڈ کے قریب فیکٹری میں آگ لگ گئی، ریسکیو اہلکار شعلے بجھانے میں مصروف، آگ فیکٹری میں پڑے ربڑ میں لگی۔
ایپسٹین فائلز بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے بھی جگہسائی کا سبب بن گئے۔ امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے مودی کی جانب سے گانے اور رقص کرنے کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ امریکی صدر کا ایران سے مذاکرات جاری رکھنے اور نتیجے پر پہنچنے کی خواہش کا اظہار واضح کیا۔ امریکہ تہران سے متعلق اپنے سیاسی عزائم مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں کو نہیں بتاتا۔ ایران، روس اور چین آج سے آبنائے ہرمز میں بحری جنگی مشقیں کریں گے۔ مشقوں کو میری ٹائم سیکیورٹی بیلٹ کا نام دیا گیا۔ امریکہ نے بھارت کو ایران اور روس کے بجائے وینزویلا سے تیل خریدنے کی ہدایت کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا بھارت سے معاملے پر بات ہو چکی ہے۔ کینیڈا کو بھی ایک بار پھر چین سے تجارتی معاہدہ کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکی دے دی۔ اٹلی کے شہر ملان میں ہزاروں افراد کا ونٹر اولمپکس میں امریکی آئی اہلکاروں کی تعیناتی کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کا ونٹر اولمپکس کے سیکیورٹی پلان سے آئی ایجنٹوں کو نکالنے کا مطالبہ۔ اور لاہور میں میراتھن کا انعقاد، 3 کیٹیگریز میں 2000 سے زائد خواتین اور مرد ایتھلیٹس کی شرکت۔